السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور اسلام کی بہت ہی زیادہ معزز ترین خواتین و اسلام اور ہمارے ملک بھارت کے رہنے والے انتہائی قابل احترام برادران اسلام، برادران وطن اور دختران وطن، آج کی اس نشست میں ہمارے ملک بھارت کی اس وقت کی صورتحال بلکہ انتہائی درجے کی حساس اور سینسٹیو سچویشن کو لے کر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن مذہب اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں عمل کو زندہ کرنے کا دن ہوتا ہے، اور مسلمان جمعہ کے روز جمعہ کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے بے چین اور بے قرار بھی ہوتے ہیں۔ آپ میرے دونوں جانب دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ تصویریں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس ملک کا اور بھارت جیسے عظیم ملک اور انڈیا جیسی اتنی بڑی میجورٹی والی کنٹری کا درد رکھنے والے انسان ہیں، اگر آپ قوم و ملت کی فکر رکھنے والے اور انسانیت کو مرتا ہوا دیکھ کر دکھ اور درد سے تڑپنے والے انسان ہیں، تو آپ میری دونوں جانب تصویروں کو دیکھ کر سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک طرف یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آکسیجن مشین ہے، کہ ایسی مشین جس کے ذریعے سے کورونا پیشنٹ کو آکسیجن سپلائی ہوگی، اور یہ مشین ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ لوگوں کو آکسیجن لگانے کے بعد اسے ریفل کرانا نہیں پڑتا، یہ آٹومیٹیکلی کرنٹ سے چلے گی، اور جو آکسیجن کلائمیکس میں ہے اس میں سے اچھا آکسیجن لے کر اسے صاف ستھرا کر کے پیشنٹ کو ہموار کرے گی۔ اس کے نیچے آپ ایک اور تصویر دیکھ رہے ہوں گے، یہ میڈیکل کی تصویر ہے، دواؤں کی تصویر ہے، گولیوں کی فوٹو ہے۔ آج پورے ملک بھارت کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اور نیچے ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ انسانیت پر مبنی، یہ ہیومینٹی کی تصویر ہے۔ یہ پیسج دے رہی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک بھارت میں جو حالات آئے ہوئے ہیں، ہمارے ملک بھارت جس مصیبت سے دوچار ہے، کورونا کی وجہ سے روزانہ ہزاروں کی ڈیتھ اس ملک میں ہو رہی ہے۔ ہم اس جنگ میں کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم اتحاد کی بنیاد پر، ہم انسانیت کی بنیاد پر، ہم مانوتا کی بنیاد پر اس ملک بھارت کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ضرور یہ ملک بچے گا۔ اسی طرح آپ یہاں ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آکسیجن سلنڈر کی تصویر ہے۔ پھر یہاں نیچے آپ دیکھیں گے یہ چیریٹی کا اس میں اشارہ ہے، اور اس کے نیچے ایک اور تصویر ہے جو اس وقت پورے ملک بھارت میں جو قحط سالی چل رہی ہے، جو کھانے پینے اور اناج کی کمی چل رہی ہے، جو فوڈ سپلائی کے تعلق سے کرائسس آیا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، یہ حالات ایسے ہیں جو ہمیں اپنے ملک کو ایک نئے سمت کی طرف لے جانے کے لیے ہم کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر آج کے ان حالات میں ہم نے انسانیت کی بنیاد پر، مانوتا کی بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، اور اگر آج کے اس تاریخ میں
پورے مسلمانوں کی جماعت رمضان کے اس مبارک مہینے میں پروردگار عالم کے خصوصی حکم، اسلام کے بنیادی رکن زکوٰۃ جیسی اہم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس وقت انسانیت کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارا مال ہماری قوم کی جان کو بچانے میں لگے گا، ہمارا پیسہ ہماری قوم کی جان کی حفاظت میں لگے گا، ہمارا دھن ہمارے انسان بھائیوں کی، ہمارے بہنوں کی جان کو بچانے میں لگے گا، ہمارا پیسہ ہمارے بھائیوں کو جو ضرورت ہے دواؤں کی اس کو لگانے میں خرچ ہوگا، جن بھائیوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے انہیں آکسیجن سپلائی کرنے میں لگے گا، جن بھائیوں کو ضرورت ہے اس وقت میں راشن کی، ہمارا پیسہ وہاں لگے گا۔ اگر یہ فیلنگ اور یہ خیال ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً میرے بھائیوں اس وقت ہم اپنے ملک کو اس خطرناک حالت سے، اس کرٹیکل سچویشن سے باہر نکالنے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پروردگار نے بہت بہترین صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر بھی وہ ملکہ ہے کہ اگر آپ آگے بڑھیں انسانی بنیادوں پر، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے غیر مسلم بھائی بھی آگے بڑھتے ہیں اور وہ آگے رہتے ہیں، انہوں نے بھی چیریٹی کا بہت کام کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ بہت ساری سنستھائیں ایسی ہیں جو انسانی بنیادوں پر خدمت کرتی ہے، جو مجبوروں اور لاچاروں اور بے بسوں کی مدد کرتی ہے۔ بہت سارے ہمارے غیر مسلم دوست ایسے ہیں جنہیں ہم خود جانتے ہیں جو چیریٹی میں بڑے آگے رہتے ہیں۔ یہ وقت ہے میرے دوستوں ایک دوسرے سے مل جل کر کام کرنے کا، یہ وقت ہے میرے بھائیوں ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کام کرنے کا۔ آج کی اس نشست میں میں سب سے پہلے تو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو ایسا شخص جو اللہ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245 میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ اپنا ہاتھ ذرا مجھے عنایت فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک آگے ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر یہ عرض کیا، میرا ایک باغ ہے جس میں کھجور کے 600 درخت ہے، 600 ٹریز ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنا وہ باغ اپنے رب کو بطور قرض دے رہا ہوں، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے، اور پھر آگے جا کر دیکھا تو ان کی بیوی باغ میں تھی، کہنے لگے چلو یہاں سے، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، یعنی میں نے اللہ کے نام پر اس کو صدقہ کر دیا، چیریٹی کر دی ہے، اب یہ ضرورت مندوں کے کام آ جائے گا۔ ان کی بیوی نے بھی کہا کہ تم نے بڑا اچھا کام کر دیا۔ میرے بھائیوں ایک وقت وہ تھا کہ 600 درخت اللہ کے نام پہ قربان کر دینا، خرچ کر دینا بڑا آسان تھا ایک مسلمان کے لیے۔ صحابہ کی زندگیوں میں ایسی 20 مثالیں ملا کرتی ہے، ایک نہیں دو نہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ملے گی کہ جہاں صحابہ کرام نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی، انسانی بنیادوں پر، اپنے بھائی ہونے کے ناطے، مذہب کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر، پیار کی بنیاد پر، غمخواری کی بنیاد پر، دلداری کی بنیاد پر صحابہ کرام نے کیسا لٹایا اور کیسا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بکری کی ایک سری 7 گھروں میں گھومتی رہی۔ ایک صحابی کے گھر میں بکری کی سری آئی تو انہوں نے اس کو اپنے پڑوس والے بھائی کے گھر میں بھیجا، حالانکہ ان کو بھی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اپنے پڑوس والے بھائی کو اس خیال سے بھیجا کہ مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے، میں تو بعد میں کھا لوں گا، پہلے میرا بھائی کھا لے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ میرے بازو والے کو اور زیادہ
ضرورت ہے، انہوں نے تیسرے کو دے دیا، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو، چھٹے نے ساتویں کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بکری کی یہ ایک سری 7 گھروں میں گھومتی رہی، ہر ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا رہا، یہاں تک کہ گھوم گھوم کر وہ پہلے گھر میں آ گئی۔ اس قدر مزاج بن گیا تھا انسانوں کی خدمت کا، اپنے بھائی کو کھلانے کا، اپنے بھائی کو پلانے کا، اپنے بھائی کی فکر کرنے کا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور اے میری مسلمان بہنوں، یہ وقت وہ ہے کہ اگر آج ہم کورونا کے اس قہر کے دور میں اپنے بھائیوں کی فکر کرنے لگ جائیں، اپنی بہنوں کی فکر کرنے لگ جائیں، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں کوئی ایسا گھر تو نہیں کہ جس گھر میں فاقہ چل رہا ہو، جس گھر میں بھوک کی وجہ سے پریشانیاں ہو، جس گھر میں سحر کا انتظام نہ ہو، جس گھر میں افطار کا انتظام نہ ہو اور آپ بے خبر رہ جائیں۔ تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کو یاد کر لیجئے، میرے اور آپ کے آقا نے، پوری انسانیت کے رہبر نے، پوری انسانیت کے نبی نے، اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ پیٹ بھر کر کھائے اور پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ ایک انسان خود تو پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ایک خاتون کا کال آتا ہے اور وہ خاتون اور وہ بہن کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں آج افطار کے موقع پر روزہ کھولنے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، شام میں کھانے کے لیے بچوں کو کوئی اناج نہیں ہے۔ میں صبح سے انتظار میں تھی کہ میرے گھر میں کچھ آ جائے، شام کا وقت قریب آ گیا، افطار کے موقع پر کسی قریب کے رشتہ دار کو اطلاع ملی تو وہ لا کر ہمارے گھر میں روزے کا سامان دے کر چلا گیا۔ میرے دوستوں، ہمارے ہوتے ہوئے ہم پیٹ بھر کر کھائیں، ہم مرقن غذائیں کھائیں، ہم مزیدار غذائیں کھائیں، ہماری زبان چٹخاروں میں مصروف رہے، ہمارا پیٹ مرقن غذاؤں کو پیٹ میں انڈیلنے میں مگن رہے اور ہمارے پڑوسیوں کا یہ حال رہے، کیا ہم اللہ کے نبی کی نگاہوں میں ایک اچھے امتی کہلائے جانے کے حقدار ہیں؟ کیا ہم پیارے آقا کی نگاہوں میں ایک بہترین امتی کہلائے جانے کے حقدار ہیں؟ اس بارے میں سوچنا ضرور۔ ابھی آج صبح میں ایک بہت بڑے عالم دین اپنی بات سنا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے رات کے 3 بجے ایک کال آتی ہے اور ایک خاتون فون کر کر مجھے پوچھ رہی ہے کہ مولانا صاحب آج سحر میں ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا میں پانی سے سحر کر سکتی ہوں؟ کیا میرے بچے پانی سے سحر کر سکتے ہیں؟ کیا میرا شوہر پانی سے سحر کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بھی بھلا ایسے وقت میں پوچھا جا رہا ہے جس وقت میں آج لکھ پتیوں کروڑ پتیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پلاٹوں پر پلاٹ لے رہے، وہ فلیٹ پر فلیٹ خرید رہے، ریزارٹیں اور مالز خرید رہے، لاکھوں اور کروڑوں کے بزنس چلا رہے۔ ایک مسلمان بہن یہ سوال کر رہی ہے کہ ہمارے گھر میں سحر کرنے کے لیے پانی ہے، کیا سحر پانی سے سحر ہو جاتی ہے؟ وہ شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہی ہے، لیکن میرے دوستوں اس بہن کا اس شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہمارے دلوں کو چیر کر رکھ دے رہا ہے کہ یہ وقت بھی آ گیا ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہر حیدرآباد میں، جس حیدرآباد کو پورے دنیا میں جانا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے لوگ بڑے دلدار ہوتے ہیں، حیدرآباد کے لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، حیدرآباد کے لوگ لٹاتے ہیں اپنی قوم پر، حیدرآباد کے لوگ غریبوں کو دل کھول کے دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو گیا حیدرآباد کو؟ کیوں ایسی خبریں آ رہی ہے؟ یہ 1-2 نہیں، ایسے 20 فون آ رہے ہیں، ایسی 20 خبریں پہنچتی جا رہی ہے، مختلف اشخاص کو، مختلف احباب کو یہ باتیں پہنچ رہی ہے کہ آج کسی کے گھر میں سحر کا انتظام نہیں تو کل کسی کے گھر میں افطار کو کھانے کو نہیں۔ کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سحر میں اڑ جاتے ہیں لیکن کھانا کم پڑ رہا، 2 نوالے کم کھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کیا حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں اور یہ کیسا قہر ہمارے شہر میں چل رہا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سے، میں بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ذمہ داروں سے جنہوں نے راشن کے کٹس تقسیم کر دیے، ایک دکان پر، ایک متوسط درجے کی دکان، ایک چھوٹی موٹی دکان، جس دکان پر جتنی مجھے معلومات ہے، میری اپنی معلومات کے مطابق 5 سے 6 لاکھ بلکہ 8 اور 10 لاکھ کا راشن تو ایک دکان سے گیا ہے، اور جو دکانیں کچھ بڑی ہیں ان دکانوں سے 20
20-30 लाख के राशन के पैकेजेस अब तक जा चुके हैं। और जो दुकानें बहुत बड़ी हैं, होलसेल की बड़ी मार्केटों में दुकानें हैं, उन दुकानों पर से तो 40 लाख 50 लाख के ऊपर के राशन के किट्स एक एक दुकान पर बन रहे हैं। अगर टोटल हिसाब करके देखा जाए तो शायद करोड़ों का पैसा राशन की किटों में खर्च हो चुका है। 100 करोड़ के ऊपर का हिसाब आसानी से आ रहा है कि जिसमें हैदराबाद में, तेलंगाना में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मुझे अपना भाई समझो, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। जब इतने करोड़ का राशन बट चुका है, इतनी हजारों की किटें बट चुकी है, अब भी बट रही, अब भी दुकानों में राशन की किट्स बन रही, फिर ये मुस्तहिक क्यों हैं? ये कहां से मुस्तहिक आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि तहकीक करने में वो मेयार नहीं अपनाया जा रहा जो अपनाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जो भिखारी नजर आता है, जो मोहताज नजर आता है, जो फकीर नजर आता है, हम उसे तो बड़ी आसानी से एक थैली थमा देते हैं, लेकिन वो ऐसा भाई, वो ऐसी बहन जो खुददार है, जो अपनी ज़बान से कुछ कह नहीं सकते, जिनका दिल पसीज जाता है कुछ कहने के लिए, जो साले गुज़िश्ता ज़कात देने की सिचुएशन में थे लेकिन अब ज़कात लेने की सिचुएशन में आ चुके हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते, वो बताने को झिझकते हैं, वो हिचकिचाते हैं, उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है और हम ऐसे लोगों को देना नहीं चाहते। हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। हम जब टोकन बांटते हैं तो ऐसे घर हमारे टोकन के शुमार में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ़कीर नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता भी कई मरतबा ये गुजारिश की, अब फिर ये गुजारिश करता हूँ अपने भाइयों और बहनों से, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कि आप मेरे अपने इस भाई की इस गुजारिश को, इस दरख्वास्त को दिल के कानों से सुन लेंगे। अपनी बस्ती का डाटा जमा करिए, अपनी बस्ती का हिसाब लगाएं, अपनी बस्ती में ज़रूरतमंदों की जांच पड़ताल करें, जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त लगाया करते थे। आप अमीरुल मोमिनीन थे, अल्लाह ने आपको सलीका भी दिया, मलका भी दिया, कमाल भी दिया, उम्मत का दर्द भी दिया था। हम अपनी हैसियत के मुताबिक जितना कर सकते हैं करें। अपनी एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद के दरमियान के जितने मकान हैं उन मकानों का जायज़ा लें, उन मकानों का सर्वे करें, उन मकानों के बारे में हालात मालूम करें। मस्जिद के इमाम को, मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारों को, मस्जिद के खतीब को ये अपनी बस्ती के इतने घरानों के हालात मालूम होने चाहिए कि किस घर में क्या ज़रूरत है, किस घर में कौन सा मेरा भाई, कौन सी हमारी बस्ती का भाई परेशान है, किस घर की आमदनी इस महीने में रुक चुकी है। अभी लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता साल जो लॉकडाउन की वजह से हालात बदतर से बदतर थे, अब भी वैसे ही हालात है। अब हालात कोई सुधरे हुए नहीं हैं, अब भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन चल रही है। मालूम होना चाहिए, अगर इमाम और खतीब और मस्जिद के ज़िम्मेदार इतनी छोटी सी तकलीफ गवारा कर ले, इतना हरज अगर वो बर्दाश्त कर ले, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद के दरमियान 20 मकान आए, 30 मकान आए, 40 मकान आए, अगर उन मकानों का उनके पास डाटा हो, अगर उसमें कोई ज़रूरतमंद हो, उनकी ज़रूरत का ख्याल कर लिया जाए। ख़ास ऐसे मौक़ों पर जबकि हर तरफ गहमा गहमी का माहौल है, हर तरफ कहसाली का माहौल है, माल की कमी है, आमदनियाँ रुक चुकी है, कारोबार ख़राब हो चुके हैं, मईशत तबाह हो चुकी है, फाइनेंशियल सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है, पूरे मुल्क की तबाही हो चुकी है। ऐसे मौके पर रमज़ान का मुबारक महीना है, अगर ऐसे मौके पर ये ज़िम्मेदार हजरात अपने 20-40 मकानों को जिनका उन्होंने सर्वे किया है, अगर वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसे हर मस्जिद से काम हो, ऐसा हर इलाके में 10, 12, 15 ग्रुप बन जाएं जो अपने अपने इलाके में काम करें, तो कैसा बड़ा खैर होगा मेरे भाइयों। और जिन इलाकों में गैर मुस्लिम रहते हैं वहाँ गैर मुस्लिमों का भी डाटा हासिल करें, वो भी हमारे भाई हैं। इंसानी बुनियादों पर उन्हें हम सदका दे सकते हैं, खैरात दे सकते हैं, हम उन्हें नफिली सदकात दे सकते हैं, हम उनको वो पैसा दें। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको हम ज़कात भी दे सकते हैं, हम उनको ज़कात का पैसा दें, ज़कात का माल जमा करें, मुस्तहिकों को मालूम करें कैसे हालात इस वक्त में चल रहे हैं। मैं एक गुजारिश इस गुफ्तगू के दौरान ये भी करना चाहता हूँ कि शरई एतबार से एक भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है। अगर बहन की कंडीशन फाइनेंशियली सही नहीं है और वो मोहताजगी की तरफ जा रही, तो एक भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, एक बहन अपने भाई को ज़कात दे सकती है, बड़ा भाई छोटे भाई को ज़कात दे सकता है, छोटा भाई बड़े भाई को ज़कात दे सकता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को ज़कात दे सकता
ہے, مکاندار کرایہ دار کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, کرایہ دار اپنے پڑوس والے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. یہ شرعی اجازتیں ہیں. میرے دوستوں, اس وقت کئی ایسی بہنیں ہیں جن کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. میں میرے بھائیوں سے کہتا ہوں, اگر اللہ نے آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی استطاعت دی ہے, سب سے پہلے اپنی بہن کو زکوٰۃ کا پیسہ دو. اور زکوٰۃ دینے میں 200 400 500 اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اس طرح کی زکوٰۃ نہ دیں. 200 400 500 میں تو ایک تیل کا باٹل اور کین نہیں ملے گا. اگر آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, اتنا دیں کہ کم از کم اس کا ماہانہ خرچ نکل جائے, ماہانہ خرچہ پورا ہو جائے, ماہانہ ضرورت پوری ہو جائے. کتنی بہنیں ایسی جن کو اللہ نے مال دیا, آپ کا بھائی اگر پریشان ہو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہو. ضروری نہیں ہے بول کر زکوٰۃ دینا, ضروری نہیں ہے سنا کر زکوٰۃ دینا. آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. زکوٰۃ دو اپنے بھائی کو, زکوٰۃ دو اپنی بہنوں کو. اپنے اپنے کنبے کا خیال کر لو. پتہ نہیں کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کے بھائی تو بڑے مزے میں کھا رہے ہیں, لیکن ان کی بہن کسی ٹرسٹ سے راشن لے کر کھا رہی ہو. کسی ضرورت مند نے, کسی مالدار نے ان کو ضرورت مند سمجھ کر لا کر دے دیا, یا پھر وہ انتظار میں ہیں اور کوئی لا کر نہیں دیتا. ایسے بہت سے حالات میرے دوستوں چل رہے ہیں. اسی لیے ایک تو میری ایک گزارش ہے, ایک کام یہ کرے. اور دوسرا ایک اہم کام میں اپنے مسلمان بھائیوں سے, اپنی مسلمان بہنوں سے ایک درد مندانہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. ہماری قوم کے, ہماری ملت کے, اس امت کے, پوری انسانیت پر اگر سب سے زیادہ اللہ کے بعد, اللہ کے رسول کے بعد اور مقدس شخصیات کے بعد آج کے اس دور میں اس روئے زمین پر اسلام کے حکم کی وجہ سے اسلام نے جن شخصیات کو سب سے زیادہ احترام کے قابل بنایا, ریسپیکٹ کے قابل بنایا, عزت کے قابل بنایا, انہیں قابل احترام بنایا اگر کوئی ہے تو وہ علماء کرام ہیں, وہ دین کے خدام ہیں, وہ حفاظ کرام ہیں, وہ اس امت کے رہبر اور رہنما ہیں, اور وہ انبیاء کے وارثین ہیں. آج ان انبیاء کے وارثین کے ساتھ فائنینشلی طور پر کیا حالات ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کا خیال اپنے دل میں لایا؟ کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا گھر 20-25 ہزار کی انکم کے ساتھ بڑی مشکل سے گزرتا ہے, تو 12-15 ہزار میں مسجد کے امام, مسجد کے خطیب, مسجد کے مؤذن, مدرسے کے استاد, مکتب کے استاد, کسی بھی علاقے کے عالم یا مفتی, حالانکہ یقینی طور پر ان کی انکم ہماری انکم کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے, ان کے خرچ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ میں اپنے مسجد کے امام کو کچھ بند مٹھی اتنا زیادہ سرمایہ دے دوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ان کے بڑا آسانی سے گزر جائے؟ میں خوشی سے, اپنی خوشی سے, زکوٰۃ میں سے نہیں, اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن میری ایک گزارش یہ ہے کہ 1 لاکھ روپئے میں 2500 تو زکوٰۃ نکلتی ہے. 97.5 آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس میں سے 2-3 ہزار, 5 ہزار بھی دے سکتے, 10 ہزار بھی اگر آپ اپنے مسجد کے امام کو دے دے. ذرا تصور کر کے دیکھو میرے دوستوں, اگر ایک بستی میں, ایک مسجد میں 200 300 500 لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور اگر اس میں سے 5 لوگ بھی 10-10 ہزار روپئے کا ہدیہ اپنے مسجد کے امام کو, اور 5-5 ہزار روپئے اپنے مسجد کے مؤذن کو, یا پھر 5-5 ہزار یا ایسی کوئی رقم اپنے علاقے کے دیندار دین کی خدمت گزاروں کو دے دے, تو سوچئے 4-5 لوگ اگر اس طرح ایک ایک کو دے دیں گے تو کتنا زیادہ ان کی دنیاوی اعتبار سے انہیں یکسوئی حاصل ہوگی. اگرچہ وہ لوگ اب بھی مطمئن ہیں, لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کی پیدائش پر, ہمارے اولاد کی کان میں اذان دینے سے لے کر ہماری مرنے تک, ہمارے جنازہ پڑھانے میں ہر اعتبار سے ثواب ہم کو دلانے کے لیے دین کے معاملات کو بتایا کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد سے نکلتے وقت میں 10 20 50 100 سب دینے کو تیار ہیں, لیکن ہزاروں روپے دینے کو تیار ہے, باہر لاکھوں بانٹنے کو تیار ہے, لیکن اپنے مسجد کے امام کو اپنی خوشی سے ثواب سمجھ کر, دین کے خادم کی مدد سمجھ کر, دین کے خادم کی نصرت سمجھ کر, اللہ کے اس محبوب بندے کی مدد سمجھ کر, اور اللہ کے محبوب کے وارث کی نصرت اور ہیلپ سمجھ کر, کیا ہم میں سے لوگ دیتے ہیں پیسہ؟ کتنے لوگ ہیں دینے والے؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو ہمیں پتہ چلے.
تو میرے دوستو اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر علاقے کے لوگ، ایک بستی میں 4 مسجدیں ہیں، اگر ہر بستی کے 10-15 لوگ یہ ارادہ کر لیں، میں اپنی مسجد کے امام کو، میں اپنی مسجد کے مؤذن کو، میں اپنی مسجد کے خطیب کو، میں اپنے علاقے میں چلنے والے مکتب کے استاد کو، میں اپنے علاقے میں کام کرنے والے دین کے خادم کو، میں اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ دے دوں گا۔ ایک ایک مسجد کو 2-4 لوگ دے دیں گے تو ایک ایک مسجد 2-4 لوگ ذمہ داری میں لے لیں گے تو الحمدللہ ایک بہت بڑا خیر ہوگا، اور یہ ہمارے علاقے کا، ملک کا، عالم کا سب سے مقدس طبقہ ہماری طرف سے ان تحفوں کو دیکھ کر یقیناً ان کا دل خوش ہوگا، ان کے دل سے دعا نکلے گی، وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعا کرانے تو تیار ہیں لیکن دعا لینے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبانیں سوکھ رہی ہے، جن کو ٹھنڈا پینے کو میسر نہیں آ رہا، لاک ڈاؤن ہے اور کرفیو چل رہی ہے، بہت سارے اسٹیٹوں میں لاک ڈاؤن ہے، ممکن ہے آگے اور حالات سخت ہوں یا اور حالات نرم ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اب کے جو حالات ہیں وہ بڑے سنگین حالات ہیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر ایک راشن کا تھیلا لے جا کر ایسے ضرورت مند کو جو مانگتا نہیں، جو محتاج ہے، جو مجبور ہے، جو بے بس ہے لیکن بھیک نہیں مانگتا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر ایسے کسی شخص کو آپ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں لے جا کر راشن اس کے گھر کو پہنچا دو گے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر راشن لے کر چلے جاؤ گے، اس کے گھر میں پہنچا دو گے، اس کے دل سے دعا نکلے گی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی ممکن ہے اس سے آپ کی بیماریاں دور ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہو، آپ کی ٹینشنیں دور ہو، آپ کی مصیبتیں دور ہو، آپ کے حالات سدھر جائے، آپ کے حالات سنور جائے، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے، اللہ آپ کا نصیبہ چمکا دے، آپ کے نسلوں کا مقدر چمکا دے، پتہ نہیں کس کی دعا میں کیا اثر ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں اس طرح کی دعائیں لینے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں آج کی اس گفتگو کے آخری ٹاپک پر اور آخری موضوع پر جو میرا آج کا سب سے اہم موضوع ہے اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک بھارت کو ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو نوجوان اللہ کی طرف سے صحت کی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے، وہ آگے بڑھیں اور کورونا پیشنٹ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ابھی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہے جن میں ہمارے بہت سے نوجوان سب ڈریس پہنے ہوئے ہیں اور ڈریس پہن کر احتیاط کرتے ہوئے، ماسک لگا کر، ہاتھوں کو کور کیا ہوا، باڈی کو کور کیا ہوا اور کورونا پیشنٹوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں، کورونا پیشنٹ کے مرنے کے بعد ان کی تدفین کا کام کر رہے ہیں۔ غیر مسلم بھی مر رہا ہے تو مسلمان ہیں جو آگے بڑھ کر ان کے مذہب کے آخری رسومات کے اعتبار سے ان کے مذہب کے آخری رسومات کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کا وقت ہے اور یقیناً مسلمان قوم ہی وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ انسانی بنیادوں پر اپنے آپ کو جانباز بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج میڈیا، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام ہم کو کرنا چاہیے، بغیر کسی مذہب ملت کے فرق کے، بغیر کسی مسلک کے فرق کے، بغیر کسی دھرم کے فرق کے، ہم کو یہ دیکھنا ہے انسانی بنیادوں پر ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، قریبی دواخانے میں، دواخانے کے کسی بیڈ پر کسی کو بیڈ کی ضرورت ہے تو بیڈ دلا سکتے ہیں تو بیڈ دلا دے، کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن دلا سکتے ہیں تو آکسیجن دلا دے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کورونا کی وجہ سے اپنی زندگی اور موت کے درمیان میں کشمکش میں پھنسے ہیں، لڑ رہے ہیں زندگی اور موت کی جنگ، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے، ہم روزانہ اخبار میں بس آنکڑے دیکھتے رہیں۔ آج کتنے ہزار لوگ پیشنٹ ہو گئے، آج تلنگانہ میں کتنے کیس آئے، آج تلنگانہ میں کتنے صحت مند ہوئے، آج تلنگانہ میں کتنے مر گئے، آج کس کو کورونا ہوا، آج کون پازیٹیو آیا، آج انڈیا میں ٹوٹل کیس کتنے آئے، آج بھارت میں کتنے لوگ مر گئے، آج کس اسٹیٹ میں کیا ہوا، وہاں گیس ختم ہو گئی، وہاں آکسیجن نہیں مل رہا، وہاں لوگ مر رہے، وہاں بیڈ نہیں مل رہی، وہاں دواخانے میں بھیڑ بہت ہے، وہاں پر لوگوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے۔ ان خبروں کو پڑھ کر، ان خبروں پر پڑھنے کے بعد
اپنے بے ضمیری اور مردہ دلی کا ثبوت دینا چھوڑو میرے دوستوں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ اگر حیدرآباد میں رہتے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہو، آپ کا جذبہ یہ ہو، آپ کی نیت یہ ہو، آپ کا شوق یہ ہو، آپ کا ایم یہ ہو کہ پورے شہر حیدرآباد میں جہاں کہیں کوئی بیمار ہوگا، میں اپنے ہاتھوں سے اگر کسی کی مدد کر سکتا ہوں میں مدد کروں گا، میں خود احتیاط کروں گا، لیکن احتیاط کے ساتھ اپنے کسی بھائی کی انسانی بنیادوں پر مدد کروں گا۔ میں اس کا نام بعد میں پوچھوں گا، پہلے میں اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، میں اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھوں گا، میں اس کو اپنی طرف سے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ ان جذبات کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ اگر آپ تلنگانہ کو کور کر سکتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے آپ یہ ارادہ کر لیں، تلنگانہ میں اپنی ایک ٹیم بنا لیں، اس ٹیم کو تیار کر کے یہ ایک منصوبہ ہو، یہ ایک پلان ہو کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم سے جتنے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے جسمانی اعتبار سے تو ہم وہ کریں گے، فزیکلی ہیلپ ہے ہم وہ کریں گے، فائنینشلی ہیلپ ہے ہم وہ کریں گے۔ اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے ہماری ٹیم دوا سپلائی کرے گی، ان تک دوا پہنچائے گی، ڈیلیوری بوائے بن جائیں گے۔ آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو حضرت یوسف کا اسوہ زندہ کر دے، جیسے حضرت یوسف نے مصر کے اس ملک میں آنے والے کرائسس کو دیکھ کر اپنی اس جوانی کے اس دور کو، اللہ نے جو ان کو طاقت دی، اللہ نے جو ان کو حوصلہ دیا، اللہ نے جو ان کو سمجھداری دی، اس کا استعمال کیا تھا۔ اے میرے نوجوانوں، اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، دکھاؤ انسانیت کو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر محمد کو ماننے والے ہیں۔ ہم کو ہمارے نبی نے یہ درس دیا، ہمارا قرآن بتاتا ہے کہ پیغمبر اور نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے، ایمان والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ انسانی بنیادوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے باوجود یہ جاننے کے کہ مصر کی قوم اللہ کو ایک نہیں ماننے والی تھی، مصر کی قوم توحید پرست نہیں تھی، مصر کا بادشاہ اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، حضرت یوسف نے فرق نہیں کیا، بھید بھاؤ نہیں کیا، وہ کھڑے ہو گئے انسانی بنیادوں پر۔ انہوں نے اس کرائس کو مٹانے کے لیے اور اس کرائس کو ختم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا، دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ یہ قرآن جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں آپ کو قرآن دکھا رہا ہوں، اس قرآن میں سورہ یوسف میں وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی انسانیت اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ حضرت یوسف جنہوں نے انسانی بنیادوں پر 14 سال تک آنے والے اس کرائسس کو، جس میں دنیا قحط سالی کا شکار ہو چکی تھی، حضرت یوسف نے 14 سال میں 7 سال کے اناج کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا، ایک ایک گھر کا سروے کیا تھا۔ اے میرے نوجوانوں، اے ملک کے دانشوروں، اے قوم کے دانشوروں، اے تلنگانہ کے درد دل رکھنے والے نوجوانوں، اے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے صحافیوں سے، میرے بھائیوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ انسانی بنیادوں پر آج پورا ملک کرائسس میں ڈوب رہا ہے۔ اگر آج آپ اسوہ یوسف کو لے کر کھڑے ہو گئے، اگر آج آپ اس زمانے کے بادشاہ کی مدد کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، جیسے حضرت یوسف نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا تھا اور جیسے انہوں نے کرائسس سے قوم کو نکالا تھا اور ایسے نکالا کہ 14 سال تک قحط پڑنے والا تھا، 7 سال اناج نکلے گا، 7 اناج نہیں نکلے گا۔ حضرت یوسف نے 7 سال کے اناج کو 14 سال کیسے چلایا جائے، کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ایک ایک گھر کا سروے کیا، گھر کے افراد کا سروے کیا، ان کو راشن کتنا لگے گا اس کا سروے کیا، ان کی ضروریات کا سروے کیا۔ پھر خود حضرت یوسف ایک ٹیم لے کر ان کے پاس پہنچتے تھے، اپنے خادموں کو بھیجتے تھے، ایک ایک گھر کا سروے کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے اسی نہج پر کام کرنے کی۔ اٹھو نوجوانوں، یہ قرآن کی آواز ہے، یہ اسلام کی آواز ہے، یہ اللہ کے رسول کا درد ہے انسانیت کی خدمت پر۔ آپ کو اس سے پہلے ایسا موقع نہیں ملاتا ہوگا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے کورونا نے پوری انسانیت کو تباہ کر دیا، اس سے بڑا گلوبل کرائسس شاید اس سے پہلے نہ آیا ہوگا، اس تیزی سے نہ آیا ہوگا۔ آج موقع ہے اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں عام کرنے کا، انسانیت کی بنیادوں پر قوم کی خدمت کرنے کا۔ اٹھیے، آپ اپنے علاقے کے ایک ایک گھر کا سروے کیجئے، اپنے علاقے کے ایک ایک مکان کا سروے کیجئے، ٹیم بنا دیجئے، ٹیموں کو تقسیم کر دیجئے اور معلوم کر دیجئے کہ کس گھر میں پیشنٹ ہے، کس گھر میں بیمار ہے۔ اگر کسی گھر میں سلنڈر کی ضرورت ہو، سب سے پہلے آپ کو کال آنی چاہیے۔ اگر کسی گھر میں دواؤں کی ضرورت ہو،
آپ کی ٹیم کو کال آنی چاہیے. اگر کسی گھر میں کوئی پیشنٹ کورونا پازیٹیو ہو چکا ہے, آپ کی ٹیم کو کال آنی چاہیے. ضرورت ہے اس طرح کے انقلابی خدمات کی. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں, میں تیار ہوں اس خدمت کے لیے. میں اپنے نوجوانوں کو آواز دیتا ہوں, اٹھو, کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ, ہاتھ سے ہاتھ ملا کر, ساتھ سے ساتھ ملا کر, ہم سب بغیر کسی مسلک کے جھگڑے کے, انسانی بنیادوں پر, بغیر کسی مذہب کے فرق کے, اگر آپ غیر مسلم ہیں, اگر آپ عیسائی ہیں, اگر آپ ہندو ہیں, اگر آپ کرسچنیٹی سے یا کسی بھی مذہب سے بلیو کرتے ہیں, اگر آپ جین ہیں, اگر آپ ایس سی او بی سی ہے, آپ کسی بھی کمیونٹیز کو بلیو کرتے ہو, ایک آپ کا مسلمان بھائی آپ کو آواز دے رہا ہے. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریے, میں تیار ہوں. میں جانتا ہوں شہر میں کچھ ایسی این جی اوز کو جو انسانی بنیادوں پر خدمت کر رہی ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا, کسی کا نام لوں گا لوگ کہیں گے کہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, کسی کا نام نہیں لوں گا کہیں گے کہ ہم کو نہیں بتا رہے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کچھ ایسے نوجوانوں کو, کچھ ایسے نوجوانوں کی ٹیم کو جو انسانی بنیادوں پر کام کرتے ہیں, جو بغیر کسی تفریق کے قوم و ملت کے پانی پلاتے ہیں, اناج ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, راشن تقسیم کرتے ہیں, سحر کراتے ہیں, افطار کراتے ہیں, اور اس کرائسس کے موقع پر آکسیجن سلنڈر سپلائی کرنا انہوں نے اپنا دھرم بنا لیا ہے, انہوں نے اپنی پہچان بنا لی ہے. وہ راتوں میں سو نہیں پا رہے, ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, ان کا چین کھویا ہوا ہے, انہیں کال پر کال آتی ہے, وہ پریشان ہے. میں کیسے سناؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں ایسی ٹیم سے. اگر آپ ملنے کو تیار ہو, میں پورے بھارت جیسے ملک کو آواز دے رہا ہوں, میں پورے بھارت کے مالداروں کو آواز دے رہا ہوں. اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ ایسی این جی او کا سپورٹ کریے, آپ اس ٹرسٹ کا سپورٹ کیجئے, آپ ان کو مضبوط کیجئے, آپ ان نوجوانوں کی ہمت بنیے. آپ ملک کے کسی بھی کونے میں ہو, آپ ممبئی میں رہتے ہو, کلکتہ میں رہتے ہو, چنئی میں رہتے ہو, گجرات میں رہتے ہو, احمد آباد میں رہتے ہو, بنگلور میں رہتے ہو, میسور میں رہتے ہو, آپ ملک کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو, آپ آواز دیجئے. آپ ایم پی کے ہو یا اے پی کے ہو یا تلنگانہ کے ہو, آپ اس چیریٹیبل ٹرسٹ کا سپورٹ کیجئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے نوجوانوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر قوم کی خدمت میں لگ کر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے نوجوانوں کو, پڑھے لکھے نوجوان, گریجویٹ نوجوان, جاب کرنے والے نوجوان, دکھنے میں بہترین رائل فیملی کے نظر آتے ہیں, لیکن جب قوم کی خدمت کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اتر جاتے ہیں میدان میں. میں نے اپنی آنکھوں سے جس وقت حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا انہیں کیچڑ میں اترتا ہوا دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں اس گندے پانی میں اتر کر قوم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, گھر گھر پہنچ کر دودھ بانٹتے ہوئے دیکھا ہے, راشن بانٹتے ہوئے دیکھا ہے. اب بھی کورونا کے جیسے قہر میں, اس کرائسس میں حیدرآباد میں BCO این جی اوز ہے. میں کسی این جی او کی برائی نہیں کرتا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کم دیکھا ہے. میں نے جس تنظیم کو دیکھا, میں نے جس ٹرسٹ کو دیکھا, میں نے جن نوجوانوں کو دیکھا جو اس وقت روزانہ رمضان کا 10واں روزہ ہے, قرآن میرے سامنے ہے, حدیثیں میرے سامنے ہیں, جمعے کا دن ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ رمضان کا کوئی روزہ ایسا نہیں گزرا ہوگا جس دن ان نوجوانوں نے سلنڈر کے لیے خود کو بے چین نہیں کیا ہوگا. مجھے جو اطلاع پہنچی ہے 16 کے قریب اس ٹرسٹ کے پاس سلنڈر موجود ہے, وہ گیس, وہ آکسیجن سلنڈر سپلائی کر رہے ہیں, لیکن انہیں کافی نہیں ہو رہا. اے مالداروں, اللہ نے اگر مال دیا ہے, ایسے کچھ آکسیجن سلنڈر ان نوجوانوں کو سپلائی کر دو, ان نوجوانوں کو مہیا کر دو, ان نوجوانوں کو گفٹ کر دو. اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا, آخرت بھی سنوارے گا. ممکن ہے آپ رات کے 2 بجے کسی کو آکسیجن نہیں دے سکتے, لیکن یہ نوجوان وہ ہے جو رات کے 2 بجے بھی آکسیجن سپلائی کرنے والے ہیں. یہ نوجوان وہ ہے جو رات کے 3 بجے بھی آکسیجن سپلائی کرنے والے ہیں. ان نوجوانوں نے کبھی بھی ملک اور قوم کے درمیان تفریق نہیں کی. لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں اس ٹرسٹ کو, اس تنظیم کو, اس ادارے کو, اس این جی او کو سپورٹ کریے, کھڑے ہو جائیے. شہر حیدرآباد سے میری خاص طور پہ گزارش ہے, حیدرآباد کا یہ ٹرسٹ ہے, حیدرآباد میں اس کی ہیڈ آفس ہے. میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں, کہیں آپ یہ نہ کہیں آپ نے اتنا کچھ بتایا, نام کیوں نہیں بتایا. آل انڈیا بیت الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ, یہ وہ ٹرسٹ ہے جو گراؤنڈ لیول پر کام کرتا ہے, زمینی سطح پر کام کرتا ہے. انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں, ان کے لیے زبانوں سے دعائیں نکلتی ہے, اور میں پورے یقین سے کہنا چاہتا ہوں ان کے لیے دعائیں کرنے والے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ہیں. اولڈ ایج ہوم میں جا کر یہ اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں
مسلمانوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اس آل انڈیا بیت الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیجئے، کنیکٹ ہو جائیے، اس سے خود کو کنیکٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی ڈالوں گا، اس کے یوٹیوب اور فیس بک کا پیج کا آپ کو لنک بھی بھیجوں گا، نمبر اگر ملے گا تو وہ بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ اس کام میں کھڑے ہو جائیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جس کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ نے ان کو درد دیا تھا، امت کی بے چینی دی تھی، امت کی بے قراری دی تھی، امت کے لیے تڑپنا، امت کے لیے مچلنا، راتوں کو اٹھنا ان کی زندگی کی پہچان تھی۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، راتوں کو اٹھ کر گشت کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اپنے خادم کے ساتھ گشت کر رہے تھے، انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، خادم سے پوچھا کیا کوئی قافلہ یہاں پڑاؤ ڈالا ہے؟ کہا کہ حضرت نہیں پتا، جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ قریب گئے تو جا کر دیکھا کہ ایک خاتون ہے، چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اس ہانڈی کو جلا رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس ہانڈی میں کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اس ہانڈی میں پانی ہے۔ پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ ہانڈی میں پھر پک کیا رہا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں پک رہا، پانی ہے، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پانی ڈال کر میں اس پانی کو گرم کر رہی ہوں، پانی کے پکنے کی آوازیں آئے گی، بچے سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے، اتنی دیر میں انہیں بہلا کر سلا دوں گی، جب سو جائیں گے تو چولہا بجھا دوں گی۔ کہنے لگے کیا تمہارے امیر کو اس بات کی اطلاع نہیں؟ کہنے لگی کل قیامت کے دن میں رہوں گی اور عمر کا دامن رہے گا، کل عمر کا دامن اللہ کے سامنے پکڑ لوں گی کہ وہ ہمارے امیر ہے اور انہیں ہمارے حالات کی خبر نہیں۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، کہنے لگے ارے اللہ کی بندی، وہ وقت کے امیر ہے، انہیں آپ کی اطلاع کیسے ہوگی؟ اس نے فوراً برجستہ جواب دیا اگر ہمارے حالات کی خبر نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمارے امیر کیوں بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، فوراً اپنے خادم کو بیت المال کو لے کر گئے اور وہاں جا کر ایک بوریا اٹھایا، اس میں راشن ڈلوایا، کھانے پینے کے سامان ڈلوائے، جو ضرورت کا سامان ہو سکتے تھے وہ سامان ڈلوائے، اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ تھیلا میرے کاندھے پہ ڈال دے۔ تو خادم کہنے لگا کہ حضرت میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور غصے میں جھلملا کر کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا، یہ میرا بوجھ ہے، میں اٹھاؤں گا، اور کاندھے پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، وقت کا وہ امیر ہے، 22 لاکھ مربع میل اسلام جس کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے، اور باطل طاقتیں جن سے تھراتی ہے اور اسلام دشمن قوتیں ان کے نام کو سن کر ڈرتی ہے، وہ ایسی شخصیت جنہوں نے اسلام کے غلبے کا سامان کر دیا، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں اسلام کی ہیبت اور اسلام کی شوکت کو بلند کر دیا، لیکن وہ 22 لاکھ مربع میل کا امیر، وہ اتنی بڑی شخصیت، وہ اتنا بڑا امیر اپنے کاندھے پر تھیلے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، حضرت عمر پہنچ گئے اور وہ تھیلا اتار دیا اور چولہا سلگایا گیا، اس میں کچھ سامان ڈالا گیا، کچھ میٹھا یا کچھ کھیر بنائی گئی۔ لکھا ہے ان کے خادم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر پھکنی لے کر اس میں آگ کو پھونک رہے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا دھواں حضرت عمر کی داڑھی کے اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ وہی حضرت عمر ہے جن کے بارے میں ہم نے آج تک سنا کہ جن کا دبدبہ پوری دنیا پر ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہی حضرت عمر جن کا دل انسانیت کی خدمت سے اس طرح بھرا ہوا تھا، ضرورت ہے ایسی ہی ہم کو خدمت کرنے کی۔ خادم کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی سے میں نے دیکھا دھواں نکل رہا ہے، لیکن حضرت عمر نے چولہا جلایا اور چولہے کو آگ بھڑکائی اور جو پکنا تھا وہ پک گیا، پھر ان کی ماں نے انہیں کھلانا شروع کیا۔ کچھ اقوال کے مطابق حضرت عمر نے بھی کسی بچے کو کھلایا اور کافی دیر وہیں بیٹھے رہے۔ جب کچھ دیر بیٹھے اور بچوں نے کھا لیا، بچوں کا پیٹ بھرا، ان کا رونا بند ہوا، ان کے آنکھوں سے بجائے آنسو کے خوشی کی لہریں دکھنے لگی۔ حضرت عمر نے کہا اپنے خادم کو چلو اب چلتے ہیں۔ خادم نے کہا کہ حضرت اتنی دیر سے یہاں بیٹھے رہے۔ کہنے لگے جن آنکھوں سے حضرت عمر نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میری تمنا یہ تھی کہ میں انہی آنکھوں سے ان بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھوں۔ میرے دوستوں، کیا آج ہم حضرت عمر سے بڑھ چکے ہیں؟ کیا ہماری حیثیت عمر سے بڑھ چکی ہے؟ کیا ہمارا مقام حضرت عمر کے برابر ہے؟ نعوذ باللہ، ہماری حیثیت تو کچھ نہیں، ہم ان کے پیروں کی گرد و غبار کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری کوئی اوقات نہیں، لیکن ہمارے
دلوں میں تکبر شاید بھر گیا ہو، پتہ نہیں ہم کو کیا ہو گیا، آج ہم گھروں کو جا کر خدمت کرنے کو شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا کسی بھائی کا راشن اٹھانے کا اٹھا لو، کسی کے گھر کی خدمت کرنے کا کر لو، کسی کے گھر کو پہنچ کر انہیں آرام پہنچانے کا پہنچا لو۔ یہ آج کورونا کے یہ حالات ہیں میرے دوستوں، ضرورت ہے اس کرائسس میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی۔ میں شہر حیدرآباد کے تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ 10 رمضان المبارک کو یہ ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ ابھی 19 سے 20 روزے باقی ہے، اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم ان 20 روزوں میں وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں، وہ تاریخ دہرا سکتے ہیں جو تاریخ مدینے کی گلیوں میں جب ہمارے صحابہ مکے سے مدینے کو آئے تھے تو مدنی صحابہ نے جو تاریخ رقم کر دی تھی کہ ایک ایک صحابی اپنے دوسرے ساتھی کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے کو بھائی بنا ڈالا، انہوں نے اسے اپنا ایسا بھائی سمجھا کہ ایک صحابی کہنے لگے، اے میرے بھائی، اب تم میرے بھائی بن چکے ہو تو سن لو، میرے پاس 2 باغات ہیں، تمہیں 2 باغ دکھا دیتا ہوں، جو باغ تم کو پسند آ جائے وہ تم کو میں دے دوں گا، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند آ جائے وہ دے دوں گا، اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا، اور میرے پاس 2 مکان ہیں، تمہیں جو پسند آ جائے وہ مکان تم کو دے دوں گا۔ تو آگے والے مکی صحابی نے کہا جو مہاجر تھے، نہیں میرے بھائی، نہ مجھے تمہارا مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا باغ چاہیے، نہ مجھے تمہارے بیوی کی حاجت ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں اپنی محنت سے جو کما سکتا ہوں کماؤں گا۔ تو میرے دوستوں، اس طرح انسانی بنیادوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور انسانی بنیادوں پر ایسی خدمتوں کی ضرورت ہے، اور یقین ہے مجھ کو اللہ کی ذات عالی سے اللہ اس کرائسس سے نکلنے کا راستہ مسلمانوں سے دکھائے گا، اور امید کی کرنے مسلمانوں سے پھوٹے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی عظمت کو جانے، اپنے رتبے کو پہچانے، اپنی حیثیت کے بارے میں غور و فکر کر لے، مسلمان خود کے بارے میں یہ سوچ لے کہ وہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ اپنا کھا کر اپنا پیٹ بھر کر، اپنا کھا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر، اپنی عید کی اپنے بچوں کی عید کی فکر کر کے اسی طرح دنیا میں مگن رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ تو دوسروں کو کھلانے کے لیے بھیجا گیا، دوسروں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا، انسانی بنیادوں پر انسانیت کو کھلا کر خوش ہونے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے دل کی دنیا بدلے اور ہمیں سمجھ آئے کہ صحابہ کی زندگیوں میں کیسے انقلاب آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے بھوک نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضور نے اپنی ازواج میں سے ایک کے پاس آدمی بھیجا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری ازواج کے پاس باری باری پیغام بھیجا تو سب نے یہی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہمارے پاس پینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، اسے آج رات کون اپنا مہمان بناتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک انصاری صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے کھانے کو کچھ ہے۔ اس انصاری نے کہا، بچوں کو کسی چیز سے بہلا دینا، اور جب وہ کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان اندر آئے تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، اس کے سامنے ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ مہمان کھانے لگے تو کھڑی ہو کر چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے عورت نے چراغ بجھا دیا، چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھے، لیکن صرف مہمان نے کھایا اور انصاری اور ان کی بیوی دونوں نے بھوکے ہی رات گزار دی۔ جب وہ صبح ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا، تم دونوں نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی نہ ہو، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک دور وہ گزرا ہے مسلمانوں پر، خود بھوکا رہ کر اپنے کسی بھائی کو کھلانے کو ترجیح دیا تھا۔ آج کے رمضان کے مبارک مہینے میں فون آ رہے ہیں کہ کہیں سحری کا انتظام نہیں ہے، کہیں افطار کا انتظام نہیں ہے۔ اب تک بھی کروڑوں کا راشن پہنچنے کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھرانوں میں اناج نہیں ہے، لیکن وہ زبان سے بول نہیں سکتے۔ ضرورت ہے اس موقع پر ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم کھڑے ہو کر اس وقت کی
خدمت کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور انسانی بنیادوں پر اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو تمام طریقے سے خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ مجھے امید ہے اگر ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلا لیا اور اپنی زندگی کو اس راستے پر چلا لیا اور اپنے آپ کو اس راستے کا دیوانہ بنا لیا تو ضرور اللہ پاک ہماری مدد کریں گے اور نصرتوں کے فیصلے آئیں گے اور اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کورونا کے اس وبا سے اور لاک ڈاؤن کے اس قہر سے اور نائٹ کرفیو کی اس وبا سے اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں بہت جلد نکال دیں گے۔ بس انہی چند باتوں پر آج کی اس گفتگو کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو، تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو اپنے ملک کو اس کرائسس سے بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس حالات سے لڑنے کی، اس حالات سے اپنے آپ کو بچانے کی، اس حالات سے قوم کو نکالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔